زہیر بن قین کربلا کے ان شہیدوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتے ہی انسان حیرت اور عقیدت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ ان کا حسین کے قافلے میں شامل ہونا ایک عظیم روحانی انقلاب کی داستان ہے۔ زہیر ابن قین کوفے کے ایک نہایت معزز رئیس اور جنگی مہارت رکھنے والے سپاہ سالار تھے۔ جب امام حسین مکے سے کربلا کی جانب سفر کر رہے تھے تو اتفاق سے زہیر کا قافلہ بھی اسی راستے پر تھا، لیکن وہ امام حسین کے قافلے سے شروع میں بچتے ہوئے سفر طے کر رہے تھے، امام کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔ ایک مقام پر زہیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ امام حسین کا ایک قاصد ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے زہیر، تمہیں امام حسین نے یاد کیا ہے اور وہ تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ امام کا پیغام سن کر زہیر پر ایک عجیب سکتہ طاری ہو گیا اور ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نواسہ رسول انہیں اس طرح طلب کریں گے۔ زہیر کی بیوی زورب بنت عمرو جو ایک نہایت نیک اور عقلمند خاتون تھی، انہوں نے زہیر کی خاموشی دیکھی تو تڑپ کر کہا کہ اے زہیر، سبحان اللہ، رسول اللہ کا نواسہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ میں ڈوبے ہو۔ زورب نے انہیں جھنجھوڑا اور کہا کہ جاؤ اور کم سے کم ان کی بات تو سن لو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ورنہ کل نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنی بیوی کی پر اثر باتوں سے متاثر ہو کر زہیر نہایت ہچکچاہٹ کے ساتھ امام حسین کے خیمے کی جانب روانہ ہوئے، جبکہ ان کے ساتھی باہر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ وہ ملاقات محض چند لمحوں کی تھی، لیکن اب زہیر ابن قین امام کے خیمے سے باہر نکلے تو ان کا پورا وجود بدل چکا تھا۔ چہرے پر ایک روحانی نور چمک رہا تھا۔ جو زہیر امام سے دور جا رہے تھے، اب ان کے دل میں حسین کی محبت کا دریا موجیں مار رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں وفاداری کے آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جسے میرے ساتھ آنا ہے آئے، ورنہ یہ ہمارا آخری ساتھ ہے، کیونکہ میں نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ زہیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ میں امام حسین کی نصرت میں اپنی جان دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آئے۔ ان کی بیوی نے روتے ہوئے ان سے وعدہ لیا کہ اے زہیر، قیامت کے دن جب تم جنت میں رسول خدا سے ملو تو میرا ذکر کرنا نہ بھولنا کہ میں نے ہی تمہیں حسین کی طرف بھیجا تھا۔ زہیر نے اپنا تمام مال اور اسباب ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور تنہا حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کربلا پہنچنے تک زہیر امام کے سب سے وفادار اور بھروسے مند ساتھیوں میں شامل ہو چکے تھے اور امام نے انہیں اپنے لشکر کے دائیں بازو کا سپاہ سالار مقرر کیا تھا۔ زہیر نے امام سے عرض کیا تھا کہ مولا، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں آپ کی راہ میں 1000 بار مارا جاؤں گا اور زندہ کیا جاؤں گا تو بھی میں آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گا۔ عاشور کے دن زہیر ابن قین نے میدان جنگ میں شجاعت کی وہ مثالیں پیش کی کہ دشمن کے سپاہی انہیں دیکھ کر بھاگنے لگے اور ان کی تلوار کی بجلی یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے جنگ کے دوران نماز ظہر کے وقت امام حسین کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کا شرف حاصل کیا تاکہ جب امام نماز ادا کریں تو کوئی تیر ان تک نہ پہنچ سکے۔ زہیر اپنے سینے پر دشمن کے تیروں کو روکتے رہے اور مسکراتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ حق کے امام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ زہیر نے ثابت کر دیا کہ جب انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر دولت اور عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر شہادت کی عظمت کو گلے لگا لیتا ہے۔ زہیر ابن قین زخموں سے چور ہو کر جب زمین پر گرے تو امام حسین ان کے سرہانے پہنچے اور ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے زہیر، خدا تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ زہیر کا کایا پلٹ دراصل کربلا کا وہ کرشمہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ذرا بھی سچائی باقی ہے تو حسین کی ایک نظر اسے ولی بنا سکتی ہے۔ آج بھی کربلا کے شہیدوں میں زہیر ابن قین کا نام نہایت عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کی نصیحت اور امام کی ایک پکار پر اپنا سب کچھ وار دیا۔ ان کی داستان ان تمام لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور حق کی راہ میں فنا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔